سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير وإليك النشور اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرب المحجلين أول خلق الله خيار خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله بزرگان محترم عزیز دوستو بھائیو، ہمارا جو مضمون حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ و والہ نے انسان کے جو بشری تقاضے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی مبارک سنتوں کو اور آپ کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنے کی برکت سے یہ ہمارے تمام بشری تقاضے کھانا پینا سونا کپڑے پہننا اور اسی طریقے سے اپنے کام پر جانا جاب ہے شاپ ہے اور اسباب رزق کو اختیار کرنا، جب یہ تمام کے تمام طریقے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اور حسن نیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی بشری راستے سے اور بشریت والے راستے سے اللہ کے تقرب کا طریقہ بتلایا ہے، اور انہی بشری امور کو اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی طرف دھیان رہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت یہ دل کا عمل ہے، المعرفت فعل القلب، جب قلب کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی محبت کی تقاضے سے ہمارے زبان کے اوپر الحمدللہ آتا ہے، یہ الحمدللہ اور قلب کی معرفت دونوں کے اندر زبردست کنیکشن ہے، لہذا دل کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی معرفت کا ذریعہ جوش مارنا شروع کرتا ہے، اور ہماری زبان کے اوپر اس کی برکت سے کیفیت کے ساتھ اللہ کرے ہر وقت ہماری زبان پر دعائیں ایک کیفیت کے ساتھ استحضار کے ساتھ نعمتوں کے شکر کے صحیح طریقے کے ساتھ
الحمدللہ ہر موقع کی جو دعا آتی ہے، اور تقریباً ہر دعا کے اندر الحمدللہ ہے تقریباً. تو یہ دعائیں ہماری جو زبان پر آتی ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے انسان اس نعمت کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ اور زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور رب ذوالجلال ہمارے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آخرت کے اجر و ثواب کا انتظام بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے دین کا کمال، اور یہ ہے شریعت کا احسان، اور یہ ہے شریعت اور دین کی برکت سے ہماری دنیا بھی آخرت بن جاتی ہے. ہمارے دنیا کے بشری تقاضے بھی الحمدللہ آخرت کی تیاری کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بس شرط اور کنڈیشن یہ ہے کہ ذرا سی توجہ ہو، غفلت کے ساتھ کھانا نہ ہو، اور غفلت کے ساتھ یہ دنیا کے کاموں کو ہم انجام نہ دے رہے ہوں، بلکہ توجہ اللہ کے ساتھ اور سنتوں کو تلاش کر کے سنت طریقے کے مطابق اس موقع کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ ان باتوں کا جب ہم دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے بشری تقاضے پورے ہو رہے ہیں. مگر صرف بشری تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہم کھا پی کر اپنا پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنا اجر و ثواب کا ذخیرہ بھی جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، قصداً و ارادتاً کبھی بھی گناہ نہ کریں. اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ میری زندگی میں کون سے گناہ کنٹینیوس چل رہے ہیں. کبیرہ گناہ ہے تو ان سے توبہ کریں، ہم بچنے کی کوشش کریں. اسٹیپ بائی ایک ساتھ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ 100% میں سے ہم نے 10% کم کیا، 10% کم کیا، 5% کم کیا، پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ 100% وہ گناہ ہماری زندگی سے نکل چکا ہوگا، اور توبہ کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال سے، ہمارے قلب سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے اس کا جو ویڈیو تیار ہوا ہے، رب ذوالجلال انشاءاللہ ان تمام گناہوں کے اثرات کو اور ان تمام گناہوں کی فائلوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اور نامہ اعمال انشاءاللہ ہمارا بالکل کلیئر ہوگا. اور جب اللہ کی بارگاہ عالی میں ہم حاضر ہوں گے، موت آئے گی تو موت بھی بہت آسانی سے آئے گی. اور جب آخرت کا سفر شروع ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ نیکیوں کا پلڑا ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اور اس طریقے سے جب آخرت کا سفر شروع ہوگا تو انشاءاللہ جس طرح دنیا کے اندر ہمارے پاس جب سفر شروع کر رہے ہو، پاسپورٹ ہو، ویزا ہو اور سامان سفر ہو، پہلے سے ہماری کیا کہتے ہیں ہوٹل بک ہو چکی ہو، اور ہم کو پورا اطمینان ہے کہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہوٹل والے لینے آئیں گے یا میرے دوست احباب مجھ کو لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، مجھ کو کہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ یہ سفر جب شروع ہوگا تو اطمینان ہوگا. سفر کے درمیان میں بھی کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا. پہلے تو الحمدللہ پورا انتظام ہے، تو ہمارے آخرت کے سفر کا بھی یہی انتظام ہے. اور اسی طریقے سے انتظام کر کے اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو گزاریں گے ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک روٹین، شرعی روٹین کے ساتھ، غفلت اور گناہوں سے بچتے ہوئے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اطمینان ہوگا. پھر موت سے انسان گھبرائے گا نہیں بلکہ موت کی تمنا کرے گا، اللہ سے ملاقات کا دل میں شوق پیدا ہوگا، اور پھر ہمارا سفر اللہ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ شروع ہوگا. جب یہ اللہ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ شروع ہوگا تو کتنا بابرکت سفر ہوگا، کتنا ہمارا استقبال ہوگا. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارا کیا اعزاز فرمائیں گے بس وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں کا ہر وقت استحضار عطا فرمائے، ہر وقت ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل میں اخلاص نصیب فرمائے. تو ایک عمل جو ہمارا بشری تقاضے سے روزانہ ہوتا ہے، روزانہ، وہ ہے رات کو سونا، صبح کو اٹھنا. دوستو بزرگو، یہ سونا اور نیند کا آ جانا بھی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم کو نیند کے لیے کوئی دوا کھانی نہیں پڑتی، ٹیبلیٹ لینا نہیں پڑتی، اور ٹینشن اٹھا کر سونے کے لیے اپنے آپ کو زبردستی تیار کرنا نہیں پڑتا. بعض مرتبہ تو بیڈ پر جانے سے پہلے بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ الحمدللہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ٹینشن کے یہ نیند والی نعمت مل جاتی ہے. ورنہ خود مجھ کو بھی لوگوں نے کہا، ایک دو آدمی نے، کہ رات کو
سونے کے لیے جاتے ہیں نیند ہی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی، کبھی بیڈ کے اوپر، کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، رات کا کتنا بڑا حصہ گزر جاتا ہے مگر نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو نیند کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے نعمت صبح کا آرام اور طبیعت کے فریش ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دماغ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت انسان کی بالکل ہلکی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد انسان میں ایک نئی زندگی، نئی بشاشت، نیا فریش، نئے کاموں کا ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے۔ اور رات کو نیند نہ آئی ہو تو نیند نہ آنے کی صورت میں صبح کو اٹھیں گے تو طبیعت پر خمار، بے چینی اور طبیعت پر ایک نیند اور اونگ کا غلبہ، آرام نہ ملنے کی وجہ سے دماغ پر بوجھ، یہ تمام ٹینشن اور یہ بوجھ کے ساتھ انسان صبح کرتا ہے۔ اس لیے نیند یہ بھی بڑی زبردست نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے جب نیند آ جائے اور صبح کو اٹھیں تو دل سے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم کو سلایا، میٹھی نیند سلایا، اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند بھی گویا موت تھی مگر آپ نے ہم کو اس موت سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور آج کا دن ہمارے لیے آخرت کی تیاری کا ایک کیپٹل، ایک سرمایہ۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو تجارت کرتا ہے، مال ہی نہ ہو تو کیا تجارت کرے گا؟ طاقت ہو، چلنے کی صلاحیت ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی ڈگری ہو تو کام پر جائے گا، کچھ نہ ہو تو گھر پر بیٹھ کر پریشان ہوگا۔ تو الحمدللہ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے یہ دنیا کے اسباب ضروری ہیں، آخرت کے لیے الحمدللہ یہ ایک دن مجھ کو مل گیا، شام تک اللہ پاک زندگی مجھ کو دے دے تو الحمدللہ 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی، دن میں اللہ کا ذکر ہوگا، رات سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے رات عطا فرمائی۔ رات کو سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ اس کا اب موقع نہیں ہے، بعد میں سب کو یاد ہی ہے لیکن مذاکرے کے طور پر اس کا مذاکرہ کریں گے کہ رات کو سونے کے وقت ہم کو کیا عمل کرنا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اور اللہ توفیق ہمت دے دے تو وضو کے ساتھ سونے کی ہم کوشش کریں۔ ہماری سونے کی ابتدا بھی ذکر پہ ہو اور اٹھتے ہی ہماری زبان پر ذکر ہو تو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یقین جانیے، ایمان رکھیے کہ آپ کا یہ سونا نہیں ہوا ہے بلکہ پوری رات عبادت میں گزری ہے، یہ گویا پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ ابتدا اور انتہا ذکر ہے، فکر ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، تو رب ذوالجلال اتنے رحمان اور رحیم ہیں کہ آپ سو رہے ہیں مگر آپ کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو اسی طریقے سے روزانہ سونا اور اٹھنا اور نیند جو آ رہی ہے اس نعمت کو اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، نیند کو نعمت سمجھیں گے، بس نعمت کو نعمت سمجھنے سے دل میں معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں کا استحضار عطا فرمائے اور اسی پر ہماری زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔